الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہرگز یہ طریقہ تو بالکل مناسب نہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو بالکل کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ تمہارا پروردگار اور فرشتے آئیں گے اور فرشتوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ صف کے اندر ہوں گے۔ اس دن واقعتاً جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، کچھ سمجھ اس کو حاصل ہوگی، لیکن اس وقت سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ اعمال صالحہ آگے بھیج دیے ہوتے۔ اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے جھکرنے کی طرح کوئی جھکرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اے وہ نفس جس نے عبادتیں کر کر کے سکون پا لیا ہے، چین پا لیا ہے، لوٹ اپنے پروردگار کے پاس اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی، وہ بھی تجھ سے راضی۔ داخل ہو جائے اے نفس میرے بندوں میں، اے نفس میری جنت میں داخل ہو جا۔ الحمدللہ سورہ فجر کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ فجر کے اندر انسان کی 4 بری عادتوں کو تمہارے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ پہلی بری عادت تو تمہارے سامنے یہ بیان ہوئی تھی کہ انسان یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ نمبر 2 پر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ فقیر لوگوں کو کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات، آپس میں ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دیتے۔ نمبر 3 میراث کا مال خوب سینٹ کر سمیٹ کر کھاتے ہیں۔ اور نمبر 4 مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جاوے نا تو یہ جو 4 بری عادتیں تمہارے سامنے بیان کی گئی، اس کے اندر مال کی محبت کا انسان کے دل کے اندر ہونا یہ سب سے بری عادت ہے۔ خود حدیث کے اندر ہے
شعب کی روایت ہے، بے حقی نے یہ بات بیان کی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ دنیا سے محبت ہے۔ آدمی کے اندر جب دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر وہ زنا کرتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے کسی کا مال دباتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ اصل میں جتنی بھی برائیاں آدمی کر سکتا ہے سب کی جڑ اور سب کی بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حالانکہ مسند احمد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ یہ دنیا دراصل گھر ہے ان لوگوں کا جن کا کوئی گھر نہیں، دنیا مال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی مال نہیں، اور دنیا اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے وہ آدمی جس کے پاس کوئی عقل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ جو آدمی دنیا حاصل کرتا ہے نا، آخرت کے اندر اس کا کوئی گھر نہیں۔ دنیا کو تو بنا لیا اس نے اپنا گھر، لیکن آخرت کے اندر ایسے آدمی کے لیے کوئی گھر نہیں۔ دنیا کو جو اپنا مال بنا لیتا ہے آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی مال نہیں، اور جو آدمی دنیا کو سمیٹتا ہے، سیٹ کر دنیا کے اندر مشغول ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی عقل نہیں۔ اس لیے کہ اگر عقل ہوتی تو وہ فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر کبھی ترجیح دیتا؟ کبھی نہیں۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ایسی ہے کہ آج ہے تو کل نہیں، آدمی اس کے اندر لگا رہتا ہے، اور وہ چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو بالکل پس پش ڈالے ہوئے ہے۔ ایسا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کم عقل ہے، بلکہ ایسے آدمی کے پاس تو کوئی عقل ہی نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الدنیا من یحب ومن لا یحب، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احبہ فقد اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے کہ دنیا تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت نہیں، لیکن یہ جو دین ہے نا، دین اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ کو عشق ہے۔ جن بندوں کو دیکھ کر اللہ کو پیار آتا ہے، جن بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو دین دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق و سعادت دی کہ ہم یہ مبارک مشغلے کے اندر مشغول ہوں۔ واقعتاً اس سے زیادہ افضل کوئی مشغلہ ہی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو سیکھنا سمجھنا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دنیا اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی دولتیں آ جائیں گی نا، تب بھی یہ قرآن کی ایک آیت کے سمجھنے کے برابر بالکل نہیں۔ یہ میں نہیں، ہمارے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن سمجھانے بھی کی توفیق دی اور سمجھنے کی بھی توفیق دی۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ مستقبل میں اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بندوں سے کام لوں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کو اللہ نے دین دے دیا، دین کی کوئی سمجھ بوجھ اس کو آ گئی، اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں۔ کوئی بھی ادنا دینی معرفت تمہیں حاصل ہو گئی تو یہ ایسا آدمی ہے جس سے اللہ کو محبت ہے۔ تو جو چوتھی بری خصلت تمہارے سامنے بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ دیکھو، مال کی محبت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اگر تم کہو کہ مال سے بالکل محبت ہی نہ کرو تو یہ تو تم اس کی فطرت سے اس کو نکال رہے ہو، وہ آدمی انسان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن مال کی محبت میں حد درجہ محبت کرنا، اور مال کے اندر اتنا اور دنیا کے اندر آدمی اتنا ملوث ہو جاوے کہ آدمی من چاہی زندگی گزارنے لگے رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر، تو یہ مضمون ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے، لیکن مال دینے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وہ امور جو اللہ کو راضی کرتے ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیث ابن سعد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ماہانہ تنخواہ 1000 اشرفیاں تھی، یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ تو حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ کی ماہانہ تنخواہ 1000 اشرفیاں،
لیکن پھر بھی ان کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب مال آوے نا پہلی مرتبہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزرے۔ یہ لیث ابن سعد کے پاس اتنا سب مال آتا تھا لیکن کبھی بھی یہ اس کو جمع نہیں کرتے تھے، فوراً اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، تو اسے بھی اللہ والے گزرے۔ لیکن آج کل تو یہ مال ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آدمی کی عزت پرکھتا ہے، اور گویا اس کو معیار بنا دیا ہے لوگوں کی عزت کو جانچنے کا، حالانکہ یہ عزت اور عزت کا دار و مدار اس پر نہیں، عزت کا دار و مدار تو تقوی پر ہے۔ انسان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے یہ ہے عزت کا دار و مدار، نہ یہ کہ اس کے پاس کتنا پیسہ، پونڈ کتنا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب کا ایک واقعہ میں تمہیں سناؤں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ زکریا صاحب یعنی وہی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا اور ان کے استاذ مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ دونوں یہ بھتیجے اور چچا ہوتے تھے، اور ایک واسطہ ان کا استاذ شاگرد کا بھی ہوتا تھا۔ تو ان کے استاذ اور چچا مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی نے حضرت شیخ الحدیث سے یہ کہا کہ میاں زکریا تیری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اب تجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا حضرت شیخ زکریا صاحب نے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے خاندان سے ہو، ورنہ کسی دوسری جگہ رشتہ طے کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، میری خود لڑکی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح پکا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کا مشورہ لے لوں، 2-3 دن میں خط بھیجوں گا، آ جانا نکاح پڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھو یہ سادگی، اتباع سنت کتنی ان کے رگوں کے اندر رچی بسی تھی کہ 2-3 دن کے اندر نکاح کا پیغام ہوا اور 2-3 دن کے اندر نکاح کی بات کر رہی ہے لوگ۔ تو خیر کسی بھی طریقے سے یہ خبر حضرت رائے پوری کو میسر ہوئی۔ حضرت رائے پوری کو یہ خبر جب موصول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ زکریا تو ایسا ہے کہ جب نکاح کرے گا تو کسی کو بلائے گا نہیں، اس لیے ان کے خادم خاص سے انہوں نے رابطہ کیا اور یہ بات کہی کہ جب ان کا نکاح طے ہو نا تو ذرا مجھے اطلاع دے دینا، میں آ جاؤں گا پھر۔ تو ہوا یہ کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے دہلی سے خط بھیجا اور کہا حضرت شیخ سے کہ آ جانا 2-3 دن میں نکاح پڑھ لیں گے۔ تو حضرت شیخ نے ویسے بھی اپنے معمول کے مطابق کسی کو اطلاع دی نہیں کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے، حالانکہ یہ تو وقت علامہ تھے۔ ان کے خادم نے حضرت رائے پوری کو یہ اطلاع دی، حضرت رائے پوری فوراً اسی دن سہارنپور آ گئی۔ اب ویسے تو حضرت رائے پوری ہے نا سہارنپوری آتے رہتے تھے، یہ سہارنپور آتے رہتے تھے کسی کام کے لیے، اس لیے حضرت شیخ کو بہت زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ حضرت آپ آئے آج؟ تو کہا دراصل سہارنپور میں مجھے آج کام ہے، یہ وجہ نہیں بتائی کہ میں آپ کے نکاح کے لیے آیا ہوں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کل مجھے بھی دہلی جانا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا نے کہا کہ مجھے بھی دہلی جانا ہے، ساتھ میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح بات ہوئی اور اس طرح یہ لوگ دوسرے دن دہلی گئے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ ایک دلہا تھا اور دوسرا باراتی۔ اب یہ دونوں جب سہارنپور کے اسٹیشن پر پہنچے تو اس وقت مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الاسلام، جنہوں نے جنگ آزادی کے موقع پر بھی ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، بہت بڑے آدمی تھے یہ بھی اسی وقت آ رہے تھے سفر سے مستورات کو لے کر، اور ان کا جانا ہو رہا تھا دیوبند۔ اب ویسے تو دستور یہ تھا کہ حضرت مدنی جب آتے تھے نا تو یہ بڑے آدمی تھے، تو جب یہ دیکھتے کہ اسٹیشن پر کچھ لوگ ان کی ملاقات کے لیے ہیں تو ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا، لیکن اس مرتبہ جب دیکھا کہ اسٹیشن پر آ گئے ہیں حضرت رائے پوری اور ساتھ ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، تو انہوں نے کہا کہ زکریا میں نے تو اطلاع بھی دی نہیں تجھے، آج کس طرح آ گیا تو اسٹیشن پر؟ شاید کشف ہوا ہوگا تجھے، یعنی پہلے سے اللہ نے تجھے اطلاع دے دی ہوگی کہ میں آ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت رائے پوری نے کہا کہ حضرت یہ کوئی کشف مشف ہوا نہیں، یہ دلہے میاں ہے، میں ان کا باراتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا خبر بھی نہیں دی کہ تم شادی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل حضرت رائے پوری نے کہا کہ انہوں نے خبر مجھے بھی نہیں دی تھی، لیکن مجھے کسی طرح اطلاع مل گئی تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا 2 منٹ ذرا رک جاؤ، میں دیوبند جا کر آتا ہوں، مستورات کو چھوڑ کر آتا ہوں، نکاح ان کا میں ہی پڑھاؤں گا، کہہ دینا اپنے سسر جی مولانا محمد الیاس صاحب سے۔ تو اس طرح ان کا نکاح ہوا، بالکل سادگی میں، اس طرح سادگی میں کہ
آج لوگ ان کی مثالیں دے رہے ہیں. اور یہی کیا ان کے جو صاحبزادیاں ہیں حضرت شیخ زکریا صاحب کی صاحبزادیاں, ان کے بارے میں بھی میں تمہیں ایک مختصر واقعہ بیان کروں. مولانا یوسف صاحب کاندلوی اور مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندلوی, یہ دونوں افریقہ سے آئے ہوئے تھے اور تھے بھی بہت مالدار خوبصورت نوجوان, عالم بن رہے تھے سہارنپور میں. ایک مرتبہ مولانا محمد الیاس صاحب جو ان کے سرپرست تھے شیخ زکریا صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ زکریا, ان کی عادت تھی کہنے کی میاں زکریا, اے میاں زکریا, یہ 2 بچے جوان ہو چکے ہیں, ان کی شادی کرانی ہے, تو کچھ لڑکی ذہن میں ہو تو ذرا بتانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اپنے خاندان کے اندر لڑکیاں ڈھونڈوں گا ان کے لیے جو مناسب ہو. تو انہوں نے کہا ارے بھائی میں تمہاری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, یعنی ان کا نکاح تمہاری لڑکیوں کے ساتھ کرانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا, تو کب نکاح پڑھنا ہے؟ کل نکاح پڑھ لے. تو کل نکاح بھی ہو گیا ان کا. مولانا مدنی صاحب نے نکاح پڑھایا, ان کا ایک ہی دن کے اندر نکاح کی بات ہوئی, انہیں دوسرے دن نکاح ہو گیا. رخصتی 1 سال بعد ہوئی. وہ بھی رخصتی کا واقعہ یہ ہے کہ رخصتی اس طرح ہوئی کہ یہ لوگ پڑھ رہے تھے اور یہ عالم بننے کے قریب ہو گئے تھے. یہ طے کیا گیا کہ جب یہ عالم بن جائے نا تب ان کی رخصتی کرا دیں گے. لیکن عالم بن جانے کے بعد امتحان دینا پڑتا ہے نا, ٹیسٹ دینی پڑتی ہے. جو امتحان کے اندر پاس ہوتا ہے وہی عالم بنتا ہے, ورنہ وہ عالم بنتا نہیں. تو خیر ان کا امتحان باقی تھا. تو حضرت شیخ نے کہا ٹھیک ہے رخصتی کرا دیں گے ان کی عالمیت کے کورس کے بعد, لیکن دہلی جانا پڑے گا رخصتی کرانے کے لیے. ایسا کرے کہ میرا مکان ہے یہاں پر ہی ان کی رخصتی کرا دے, اس طرح ان کی پڑھائی کے اندر بھی کوئی خلل نہیں آئے گا, نہیں رخصتی بھی ہو جائے گی. تو یہ جو واقعہ ہوا تو خاندان والوں نے بہت بڑا ایشو کریٹ کیا. یہ ایشو بنایا کہ یہ زکریا تو ہماری ناک کاٹنے پر تلا ہوا ہے, رخصتی کو اپنے گھر کے اندر کرتا ہوگا. اور یہ تو اچھا ہوا اس نے کہ 2 افریقہ کے نوجوان خوبصورت رئیس زادے, ان کے ساتھ اپنی لڑکیوں کا نکاح کرا دیا, نہیں اس طرح کسی کو دعوت بھی دی نہیں. اس نے ہماری ناک کٹوائی اور خود کی بھی ناک کٹوائی. یہ واقعہ حضرت شیخ زکریا کو پہنچا تو حضرت شیخ زکریا نے اپنے ہی خاندان کے ایک بڑے فرد کو بلا کر کہا کہ بھائی دیکھ تو میری ناک کٹی ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ زخم ایسا لگ نہیں رہا. نہیں پھر سے دیکھو, خاندان والے کہہ رہے ہیں ناک کٹ گئی ہے میری. تو 2-3 مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کی ناک کے اندر تو ذرہ برابر بھی کوئی زخم نہیں. تو کہا کہ زخم آئے گا کس طرح, میں نے خود من چاہی طریقے سے یہ نکاح تھوڑی کیا ہے, میں نے تو رب چاہی طریقے سے کیا ہے. اور جب میں نے سنت کی پیروی کی ہے اور سنت کا طریقہ میں نے جب اپنایا ہے تو اس کے اندر ناک تو کیا بدن کا ایک بال بھی اکھڑ نہیں سکتا. تو یہ لوگ تھے کہ ان دنیا کی کوئی محبت ان کے دل کے اندر نہیں. ورنہ آج کل کا آدمی کھا اس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ میں کھلا کر عزت تو میری بڑھاؤں, سوسائٹی کے اندر میرا کیا عزت رہے گی, دوست لوگوں کو کیا جواب دوں گا. لیکن یہ تھے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا اور ان کے جو داماد تھے, سب کی قربانیاں تھیں. تو یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کو دنیا سے محبت نہیں تھی. خیر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 خصلتیں ایسی خصلتیں ہیں کہ ان کو اختیار کرنا بالکل بھی مناسب نہیں. تمہیں تو قیامت کو یاد کرنا چاہیے کہ قیامت ایک دن آنے والی ہے, زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار آئے گا, فرشتے آئیں گے, اس طرح کی ان کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی. اب یہ آنا کس طرح ہوگا ہم اس کی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے, نہ اس کو معلوم کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کچھ الگ ہے. دیکھو ہمارا آنا جانا کس طرح ہوتا ہے کہ ہم پیروں کے ذریعے سے آتے ہیں, پیروں کے ذریعے سے جاتے ہیں, ہمارے قدم ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے. اب اللہ کس طرح آئے گا ہم یہ کیفیت نہیں جان سکتے. قرآن کے اندر آئے گا تو ہم نے مان لیا کہ آنے والے ہیں اللہ, لیکن کس طرح آنے والے ہیں یہ کیفیت خود اللہ ہی کے حوالے, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دن بڑا خوفناک دن ہوگا کہ خود حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات ظاہر کرے گا. لوگ خوف کے اندر ہوں گے, ہوش کھوئے ہوئے ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اس دن جہنم کو گھسیٹ گھسیٹ کر لایا جائے گا. اس کو دراصل لایا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ کنٹرول کے اندر نہیں ہوگی. وہ دن اس دن جب وہ دیکھے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے دنیا کے اندر کتنے سب ہیں, تو وہ یہ سوچے گی کہ میں سب کو کھا جاؤں. تو حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ جہنم کو لایا جائے گا اور حالت یہ ہوگی کہ اس پر 70,000 لگامیں ہوں گی.
جس طرح گھوڑے پر لگام ڈالتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ورنہ گھوڑے پر لگام نہیں تو اس کو کنٹرول میں لانا بہت مشکل. تو گھوڑے پر ایک لگام لگائی جاتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بلکہ ہاتھی بھی ہوگا تو اس پر بھی ایک ہی لگام، ایک لگام کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس وقت جہنم کو کنٹرول میں لانے کے لیے 70,000 لگام ہیں، اور پھر ان 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام پر ایک نہیں 70,000 فرشتے. ان میں سے ایک فرشتہ دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی جہنم ان کی پکڑ سے نکل رہی ہوگی. سورہ کاف آیت نمبر 30 کے اندر ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے خطرناک اگر کوئی آیت ہو نا تو یہ. میں اس کا ترجمہ کروں گا، تمہیں خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خطرناک آیت ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی ہے کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اور مجرموں کو جہنم رسید کر دے گا. جب تمام لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو پھر اللہ پوچھے گا جہنم سے کہ اے جہنم بھر گئی ہے کیا؟ تیرا پیٹ بھرا؟ اتنا جوش، اتنا خروش، اب اتنے سب جہنمیوں کو اپنے اندر لینے کے بعد کیا تیرے پیٹ کے اندر کچھ سکون ہوا؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور ہیں؟ اور دو اور. جس طرح کوئی آدمی جس طرح طغیانی پر آ جاتا ہے، اس طرح جہنم اس وقت ابل رہی ہوگی اور کہے گی اور. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے کہیں گے کہ وَيَضَعُ رِجْلَهُ، اپنے قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر رکھیں گے. جب قدم کو جہنم کے اندر رکھیں گے تو پھر جہنم کہے گی بس رب بس، اب مجھ سے سین نہیں ہوتا. اب وہ اللہ کا قدم کس طرح ہوگا ہم نہیں جان سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ قدم رکھیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے، اس سے یہ الفاظ بیان کر دیے. تو خیر اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور پھر انسان اس دن سمجھے گا اور یہ سوچے گا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس دن سمجھنے کا موقع نہیں ہوگا. سمجھنے کے لیے تو ہم نے تمہیں 60-70 سال کی عمر دی، سمجھنے کے لیے تو ہم نے تمہیں پوری زندگی دی. اس زندگی میں کیا کیا تم نے؟ تم موبائل کے اندر رہے، تم لغویات کے اندر مبتلا رہے، ہمارے احکام کی پامالی تم نے کی. حالانکہ ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں رکھا ہو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، ہم نے تمہیں 60-70 ایئرز دیے دنیا کے اندر. کیا کیا تم نے؟ ایک لمحہ مجھے یاد کیا نہیں خلوص دل سے. تو اب اس وقت اگر تم سمجھو گے تو اس وقت سمجھنے کا موقع ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. وہ کہے گا اے کاش اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا میں نے. صحابی رسول محمد ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی لمحہ بھی اس کا اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرا ہو، اور پورا ٹائم اس نے سجدے کے اندر گزارا ہو، وہ بھی آدمی قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اے کاش قیامت کے لیے میں نے کچھ اچھے اعمال کیے ہوتے. وہ آدمی بھی یہ کہے گا. تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا کہ جب ہم لغویات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم سے کئی اللہ والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. ایک عورت ایسی قیامت کے دن آئے گی جس نے اپنی زندگی کے اندر دنیاوی کوئی بات چیت ہی نہیں کی، پوری زندگی قرآن کے ذریعے سے اس نے بات کی. پوچھا تو قرآن کے ذریعے سے بات ہوئی، پوچھا تو جواب قرآن کے اندر، ہر قول قرآن کے مطابق. ایسی عورت کل قیامت کے دن آنے والی ہے، اس کا حساب ہوگا. ایسے لوگ کل قیامت کے دن آنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں پیش کی. ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال کیا دھرا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا. جب ایسے لوگوں کا حساب ہوگا اور یہ لوگ ڈرتے تھے قیامت سے، تو ہما شما کا کیا کہنا؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس دن دیکھو اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. اللہ کا عذاب کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہر عذاب دنیا کے اندر تم دیکھو سب کا تعلق جسم سے ہے. تم آدمی کو اگر کسی کرسی پر بٹھاؤ، اس کو تم شوک دو، کرنٹ دو اس کو، جس طرح پولیس والے دیتے ہیں، تو اس کو جو بھی تکلیف ہوگی سخت سے سخت تکلیف جسم کو ہوگی. پولیس لوگ ڈنڈے مارتے ہیں تو جسم جو بجتا ہے اس کا تعلق جسم سے ہے. لیکن کل قیامت کے دن جو بھی تکلیف ہوگی وہ روحانی ہوگی، جسمانی نہیں. ڈائریکٹ روح کو تکلیف پہنچے گی.
اب ہم نے تو اس کا احساس دنیاوی زندگی میں کیا نہیں ہے کہ روح کو کس طرح تکلیف پہنچتی ہے، اس کا احساس قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس دن اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا نہیں، یعنی اللہ بندش میں رکھے گا۔ زنجیر اور توق کے ذریعے سے جس طرح مجرم لوگوں کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سلوک مجرموں کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ کے جکڑنے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ انسان خواہ جتنا بھی آدمی کو جکڑ لے، پولیس وغیرہ مجرم کو جکڑ لیتی ہے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیتی ہے اور اس کو مارنا دھارنا شروع بھی ہوتا ہے، تب بھی وہ مجرم کیا کرتا ہے، اپنا ذہن کسی دوسری جگہ کی طرف لے جاتا ہے تاکہ اس سوچ کے ذریعے سے وہ کچھ سکون حاصل کر لے۔ اسی طرح آدمی اگر کوئی تکلیف کے اندر ہو تو گھر والے اس کو کیا کہتے ہیں، ذرا ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرو، اس تکلیف سے ان کا مائنڈ ذرا ڈائیورٹ کر دو، ان کی سوچ ذرا ہٹا دو۔ اس دن عذاب قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ان کا جو دماغ ہوگا مجرم لوگوں کا، ان کو بھی جکڑا جائے گا اور عذاب کے اندر ہی ان کو رکھا جائے گا، تاکہ روحانی اعتبار سے بھی آدمی یہ عذاب کے اندر لگا رہے نہ، اس کا دماغ بھی عذاب ہی کے اندر جکڑا ہوا ہو، تو اس کو عذاب ہوتا رہے۔ اب یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جن کو عذاب دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے چیمپئن لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی عبادتیں انہوں نے کی۔ ہاں واقعتاً ایسے لوگ چیمپئن ہوتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ سب تو لغویات کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو سکون ملتا ہے تو گناہوں کے اندر اس کو سکون نہیں ملتا، جس کو سکون ملتا ہے تو فلم پکچر وغیرہ دیکھنے کے اندر سکون نہیں ملتا، اس کو سکون ملتا ہے تو عبادتوں کے اندر سکون ملتا ہے، چین اس کو ملتا ہے تو اللہ کرنے میں چین ملتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جن کا نفس عبادتیں کر کر کے سکون پا چکا، جن کو عبادتوں کے اندر مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف اس طرح کہ وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یہی دراصل اصل کامیابی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جہاں مولا ہوگا وہاں شاہ دولا ہوگا۔ یہ دراصل مقولہ ایک واقعے کا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ دولہ۔ شاہ دولہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ واقعتاً جو بھی دعا وہ اللہ سے مانگتے تھے اللہ اس کو قبول کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ڈیم، جس طرح اکائی ڈیم ہوتی ہے نا، پانی روکنے کے لیے جو بیریئر ہوتا ہے، تو ایک ڈیم کے اندر چوہے گھس گئے تھے، اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ گاؤں والے پریشان کہ چوہے اس ڈیم کے اندر گھس گئے ہیں، اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، کہیں پانی آ جاوے ہم لوگ مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو سب گئے حضرت شاہ دولہ کے پاس۔ سب کا جانا حضرت شاہ دولہ کے پاس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت ذرا دعا کر دو، چوہے گھس گئے اندر، اور اتنے بڑے چوہے ہیں کہ جنگلی بلی کی طرح لگتے ہیں، اندر سے اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، آپ ذرا دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لے جاؤ ذرا اس ڈیم کے پاس۔ تو انہوں نے اپنا پھاوڑا لیا اور ایک کلہاڑی لے کر جاتے ہیں۔ لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے پھاوڑا لیا اور پھر کلہاڑی بھی لیتے ہیں۔ تو جاتے ہیں اور دعا مانگنے کے بجائے اس ڈیم کو پیٹنا شروع، ڈیم کو تہس نہس کرنا شروع۔ کلہاڑی کے ذریعے سے ڈیم کی جو پٹائی کی انہوں نے، اس کو پورا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، قریب تاکہ پوری ٹوٹ جاوے، کہ لوگوں نے ان کو روکا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب اللہ کی مرضی اس ڈیم کو ہلاک کرنے میں ہے تو میں بھی اللہ کی راضی اور اللہ کی قضا پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر لوگوں نے ان سے کلہاڑی لے لی اور پھاوڑا بھی لے لیا اور کہا کہ حضرت بہت ہو گئی دعا، بس آپ چلے جاؤ۔ ان کا جانا ہوا نے اللہ نے غیبی نظام سے اس ڈیم کی اصلاح کر دی۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت شاہ دولہ کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی قضا پر راضی ہونا چاہیے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پکارے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندو لوٹو میری طرف، اس حال میں کہ میں بھی تم سے راضی، تم بھی مجھ سے راضی۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ راضی کرتا ہے۔ بتاؤ وہ لوگ جن کو اللہ راضی کرنا چاہے ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر آدمی کو چیمپئن بننا پڑتا ہے۔ چیمپئن کس طرح؟ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دل کی دھڑکن گویا اللہ اللہ کہہ رہی ہو۔ اب مفسرین نے ذرا اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ کب کہا جائے گا۔ پاکیزہ جان ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان کو جو یہ کہا جائے گا کہ اے پاک جان لوٹ میری طرف لوٹ،
میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، آ جا میرے پاس، آ جا میری جنت میں، تو اللہ کب کہے گا یہ؟ تو تفسیر مظہری کے اندر یہ بات ہے کہ موت کے وقت جب ایمان والا مرتا ہے اور جب اس کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ اے پاک جان اب چھوڑ دے اس دنیا کو، تیرے عاشق اور تیرے محبوب کے درمیان اب فاصلہ اور فرق بہت کم رہا ہے، آ جا میرے پاس، آ جا میری جنت میں۔ ایک واقعہ، ایک قول یہ ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اللہ کہے گا، جیسے کسی کا کوئی اکرام کرتا ہو، کچھ لوگ ہو سامنے موجود ہوں، آدمی ان کا اکرام کرے کہ دیکھو یہ بھائی ان کو بلاؤ، ان کا اکرام ہوگا، ان کو عزت دی جائے گی، تو آدمی کتنا رسپیکٹڈ فیل کرتا ہے۔ اس وقت اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اس طرح عزت دے گا۔ اب اختلاف ہے کہ کون اس سے مراد ہے کون نہیں۔ ایک قول یہ ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، علامہ ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ کہ اس سے مراد حضرت عثمان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حمزہ ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے وہ نفس کہ عبادت کر کے جس نے سکون پا لیا ہے، لوٹ اپنے پالنہار کے پاس اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا ما احسن هذه الآیہ، اے اللہ کے نبی یہ آیت تو بہت اچھی ہے، کتنی عمدہ آیت ہے، کیا ترجمہ ہے۔ گویا ان کی تمنا یہ تھی کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو حضور نے اس وقت حضرت ابو بکر سے کہا اما انک سیقال فی ھذا، اس سلسلے میں اے ابو بکر سن لے تو کہ تیرے معاملے میں بھی یہ بات کہی جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ بھی تجھ سے یہ اعلان کرے گا، نے تیرے سامنے یہ فیصلے کرے گا، نے اپنی خوش ندی تیرے سامنے ظاہر کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم بھی حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل کر ان آیتوں کے متعلق کیا کہیں، ما احسن ھذا، کیا ہی اچھی آیت ہے۔ انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر کو جو خوشخبری ملی نا ہمیں بھی انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ امام شافعی کا قول ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں میں، لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، نیک لوگوں سے بہت محبت ہے مجھے، لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں۔ محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ مجھے امید ہے کہ شاید ان سے محبت کروں گا تو اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ یہ الحمدللہ سورہ فجر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سورہ بلد کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، خطاوار ہیں، اے اللہ ریاہ کاریوں کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزار دی، اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ مولا کریم جتنی بھی برائیاں ہیں سب ہم میں ہیں، اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے آتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان گناہوں کو ہم سے مٹا دے، اے اللہ ایسی مغفرت سے ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مؤاخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ اے اللہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں تو یہ کہے مولا کریم جو ہم نے تفسیر کے اندر آج پڑھا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، ہمیں مولا کریم ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے راضی ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے مولا جس پر تو راضی ہو۔ اے اللہ کتنی اچھی ہے تیری رضامندی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما، جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ تفسیر کا جو سلسلہ ہے اللہ اس کو قبول فرما، جو غلطیاں ہوتی ہیں مولا معاف فرما۔ مولا کریم بیٹھنے والے جو ہیں تفسیر کے اندر خصوصی یہ لوگ، اے اللہ ان کی ہر دنیاوی اور اخروی حاجت مولا کریم مکمل فرما۔ محض تجھے راضی کرنے کے لیے ان کا بیٹھنا ہوتا ہے، اے اللہ ان کی ہر حاجت تمنا پوری فرما۔ مولا کریم کرنے والے کی ہر حاجت تمنا پوری فرما، اس کو رد مت کرنا، سننے سنانے کو رد مت کرنا، اگر تو رد کر دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے اللہ اس کو خوب قبول فرما، خوب فروغ عطا فرما، اور لوگوں کے دلوں کو مولا کریم قرآنی انوارات سے منور فرما کر اے اللہ ہماری پکی سچی اصلاح فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔